اچھا، سب سے پہلے میں اظہار افسوس کرنا چاہتا ہوں وکٹم کے فیملی ممبرز کے ساتھ، اور کافی میرے خیال سے ان کے ریلیٹیوز بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ تو کل تقریباً 11 بجے جب مجھے پتہ چلا کہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، تو فوری طور پر جس میٹنگ میں بیٹھا تھا، فوری طور پر میں آ گیا وہاں پہ ہاسپٹل، اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ڈاکٹر سے بھی ملا، اور جو ڈاکٹر کی طرف سے جو انکوائری ہوئی تھی، ایگزامینیشن ہوئی تھی ڈیڈ باڈی کی، تو ان سے وہ رپورٹ بھی میں نے لے لی۔ پھر اس کے ساتھ ان کو کیونکہ ان کے ریلیٹیوز یہی انسسٹ کر رہے تھے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے فورسز کی طرف سے ہوا ہے، تو ابھی مسئلہ یہ کہ فورسز کی طرف سے آ رہا ہے، تو فورسز یہ ہر حوالے سے اس مسئلے کو تو ہمیں دیکھنا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کے ریلیٹیوز کو میں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ آ جائیں میرے ساتھ، جہاں پہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پہ چلتے ہیں۔ تو تقریباً ہم وہاں 1 یا 1:30 بجے ہم وہاں پر پہنچے۔ واقعہ ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی ممبرز کی طرف سے اور جو سوشل میڈیا میں یہی آ رہا ہے کہ فائرنگ فورسز کی طرف سے ہوئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو وکٹم تھی ان کا ہسبینڈ بھی میرے ساتھ تھا، اور ان کے 1-2 اور ریلیٹیوز بھی میرے ساتھ تھے۔ تو پھر بعد میں جہاں پہ واقعہ ہوا تھا، تو جس ڈسٹینس پہ جو چیک پوسٹ ہے، صحیح ہے نا، وہاں پہ باقاعدہ جو ڈسٹینس ہم نے چیک کیا وہ تقریباً 3 سے 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ تو یہ میں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور جہاں پہ واقعہ ہوا ہے اور جہاں پہ اس کے حقیقی ثبوت وہاں پہ موجود ہیں، صحیح ہے نا، اور جس طرح سے جو گاڑی وہاں پہ کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈ کے سیمپلز باقاعدہ بلڈ وہاں پہ زمین پہ پڑی ہوئی تھی، صحیح ہے۔ تو پھر جب ڈسٹینس چیک کیا گیا تو مجھے تو یہی لگا تقریباً 3 کلومیٹر سے اوپر ہے۔ اگر آپ لوگ پھر بھی اس بات پہ تسلی نہیں سیٹسفائی نہیں ہو، تو آپ یہاں پہ موجود ہیں، میڈیا والے موجود ہیں، ان کے لواحقین یہاں پہ موجود ہیں، تو آپ خود جا کے اس جگہ کو وزٹ کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ واقعی اس کا ڈسٹینس کتنا ہے۔ تو باقی اس کے ساتھ اس کو ہم انکوائر کر رہے ہیں معاملے کو، تو ظاہر سی بات ہے ابھی کل واقعہ ہوا ہے، تو اس کو ابھی میں آپ لوگوں کو اگر بتا دوں کہ انکوائری ہماری مکمل ہو گئی ہے اور یہ اس کی جو ریزلٹ رپورٹ ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ان کے جو ریلیٹیوز یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں یقین دلاتا ہوں آپ لوگوں کو، ان کے ریلیٹیوز کو یقین دلاتا ہوں، کیونکہ کل تفتیشی کو بھی میں ساتھ لے کے گیا تھا وہاں پہ، تو اس کی ریزلٹ جلد سے جلد انشاءاللہ نکلے گی۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ کسی کے خلاف FIR چاک کرنا چاہتے ہیں، وہ ابھی مجھے اپلیکیشن دے دیں۔ کل بھی میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ اپلیکیشن فارورڈ کریں تحصیلدار کو، پھر تحصیلدار کو میں بتا دوں گا، اسی ٹائم FIR چاک ہو جائے گی۔ پھر ابھی بھی میں ان کو ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ابھی تک آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اپلیکیشن ہمیں نہیں ملی ہے۔ جب اپلیکیشن ہمیں ملے گا تو انشاءاللہ ہم جو بھی ہوگا ہم ان کے خلاف FIR چاک کریں گے۔ سر، یہ اب تک کی تفتیش سے روک کس طرف لگا رہا ہے؟ آپ کی ظاہر سی بات ہے، کیونکہ الزام کسی پر بھی لگ رہا ہے، تو پھر اسی حکام کیا بتا رہے ہیں اس حوالے سے، اور اب تک کی تفتیش سے روک کس طرف لگا رہا ہے؟ ابھی اس طرح سے کہ ان سے بھی میری بات ہوئی ہے، جتنے بھی جو ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں ان سے میری آل وال ہوئی ہے کہ آپ لوگوں پہ الزام لگ رہا ہے، صحیح ہے نا، تو باقاعدہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں پہ الزام لگ رہا ہے، ان کے ریلیٹیوز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فائرنگ آپ کی طرف سے ہوئی ہے، تو وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جس ڈسٹینس پہ جو واقعہ ہوا ہے ان کا جو چیک پوسٹ ہے وہ 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اگر ایسا کوئی ویپن ہے جو ٹارگٹ کو 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہٹ کر سکتی ہے تو آپ آ جائیں، وہ ویپن ہمیں دکھائیں۔ تو یہ میرے خیال سے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا کوئی ویپن ہمارے پاس ہو، ہمارے پورے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے پاس ہو کہ وہ 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹارگٹ کو ہٹ کرے۔ ابھی مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ایک کویسچن تو ریز ہوگا کہ فائرنگ تو ہوئی ہے، لیکن ابھی اس کی ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ فائرنگ کہاں سے ہوئی ہے۔ اگر چیک پوسٹ کی طرف سے ہوئی ہے تو چیک پوسٹ کا تو ڈسٹینس میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ میرے باتوں سے اتفاق کرتے ہو، صحیح ہے نا، تو صحیح ہے، اگر اتفاق نہیں کر سکتے تو آپ
آزاد ہو اس حوالے سے، صحیح ہے نا، اور آپ فری ہو، آپ وہاں پہ جائیں، وزٹ کریں، اور جو پلیس آف انسیڈنٹ ہے، صحیح ہے نا، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جہاں پہ جو چیک پوسٹ ہے آپ چیک پوسٹ کا ڈسٹینس چیک کریں۔ تو ابھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوورال میں آپ لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس کا جو رزلٹ ہے، صحیح ہے نا، اس طرح سے ہم تو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ رزلٹ رپورٹ ہے اور باقاعدہ اس کی انکوائری مکمل ہو گئی ہے، تو آپ اطمینان رکھیں، اس کی ہم انکوائری کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور تفتیشی کو بھی میں نے بتا دیا ہے کہ آپ جلد سے جلد اپنا کام مکمل کریں اور اس کے بعد مجھے رزلٹ رپورٹ دے دیں۔ اچھا سر، یہ آل پارٹیز اور سول سوسائٹی کی جانب سے کل اس مسئلے پر احتجاج ہو رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف سی کا رویہ بھی صحیح نہیں ہے، لوگوں سے مسلسل اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ابھی آپ دیکھیں، ابھی جو سول سوسائٹی ہو گیا یا آل پارٹیز والے ہو گئے، صحیح ہے نا، اگر ان کے کچھ اور گریوینسز ہیں، صحیح ہے نا، وہ آ جائیں میرے ساتھ یہاں پہ، انشاءاللہ ان سے بیٹھ کے اس حوالے سے بات بھی کر لیں گے، اور جو ایف سی کا جو بھی ہوگا یہاں پہ نمائندہ ہوگا، صحیح ہے نا، وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ میں دوسرے گریوینسز کی بات کر رہا ہوں، یہ جو کیس ہے اسے ہٹ کے، صحیح ہے نا، دوسرے معاملات ہیں، اگر ایف سی کا رویہ ان کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو وہ آ جائیں میرے آفس میں یہاں پہ، پھر ایف سی کا جو ذمہ داران ہیں، صحیح ہے نا، ان کو ریکویسٹ کریں گے، وہ آ جائیں گے یہاں پہ، انشاءاللہ بات چیت ہوگی، وہ بھی اس کا بھی مسئلہ حل کروائیں گے انشاءاللہ۔ سر یہ غریب فیملی ہے، نقصان تو ہوا ہے، اگر کسی طرف سے ہوا ہے تو نقصان تو ہوا ہے، تو پھر ضلع انتظامیہ اس حوالے سے ہم کو کیا سپورٹ؟ نہیں، ہماری طرف سے ان کو ہر حال میں سپورٹ ہوگی، صحیح ہے نا، ابھی اس طرح سے کہ جس نے بھی ان کو مارا ہے، صحیح ہے نا، وکٹم ہے، ظاہر سی بات ہے، ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ہم بھی اس واقعے پہ ہمیں بھی افسوس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کر رہے ہیں۔ تو کل بھی میں نے ان کو بتایا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ اپنا اپلیکیشن ہمیں دے دیں، اس کے ساتھ انکوائری کے بعد جو بھی ہوگا، اور ان کو انشاءاللہ، کیونکہ ابھی اس طرح کا جو کیس ہے، اگر ایف آئی آر ہوگی، نامعلوم کے خلاف اگر ایف آئی آر ہوگی، پھر ڈیفینیٹلی جو وکٹم ہے وہ کمپنسیٹ بھی ہوگا، تو ابھی وہ دیکھ لیں، انشاءاللہ ان کے ریلیٹیو سے میری بات چیت جاری ہے، تو اور اس کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے کہ ابھی میں یہ ان کو بتاؤں کہ آپ نامعلوم کے خلاف ایف آئی آر لانچ کروائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو انکوائری ہو رہی ہے، آپ انکوائری کو مکمل ہونے دیں، انشاءاللہ جب انکوائری مکمل ہوگی پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو رزلٹ مل جائے گا انکوائری کا۔